ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے، یہ میرے بدن میں کس آرگن کا نام ہے جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں؟ کیا یہ جو دماغ ہے یہ طبیعت ہے، یا یہ جو دل ہے یہ طبیعت ہے، یا یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ طبیعت ہے، یا جگر یا گردہ یا معدہ یا آنتیں یا ہڈیاں یا مسل، وہ کون سا پارٹ ہے جو میری طبیعت ہے؟ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ روح طبیعت ہے، اور آج ہر انسان کی خراب کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب اس کی طبیعت خراب ہوگی تو اس کے سارے سسٹم آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس کا دیکھنے کا نظام، اس کا سننے کا نظام، اس کا بولنے کا نظام، اس کا برداشت کرنے کا نظام، اس کا کھانے اور پینے کا نظام، یہ متاثر ہوگا جب طبیعت خراب ہوگی۔ اور آج ہر انسان کی طبیعت خراب ہے، اس کو ٹھیک کس نے کرنا تھا؟ جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے جس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مخاطب ہوتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ میرے محترم بھائیوں، روح جان گئی کہ اس انسان نے کچھ ایسا کیا ہے، اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے، اس نے کچھ ایسا سنا ہے، اس نے کچھ ایسا بولا ہے، اس نے کچھ ایسا پکڑا ہے، اس نے کچھ ایسی جگہ پہ گیا ہے، یا اس نے کچھ ایسا سوچا ہے، یا اس کے دل میں کچھ ایسی خواہشات آئی ہیں جو وحی کے اکارڈنگ نہیں ہے، جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ جب انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگتا ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے ایک داغ لگتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں، تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ داغ کہاں لگا؟ میرے محترم بھائیوں، وہ روح کے اوپر لگا، اور جب روح پہ داغ لگا، روح کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے جو کام کیا ہے، اب یہ مجھے واپس میرے اصل مقام، میرے اصل گھر جہاں سے میں آئی ہوں علیین، اس کی طرف جانے نہیں دے گا۔ یہ گناہ اس علیین کے درمیان میں حائل ہوگا۔ روح پریشان ہو جاتی ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، اور یہ روح کی بے چینی بے قراری کا نام طبیعت کی خرابی ہے۔ اب یہ طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اور اس کے مقام علیین کے درمیان میں یہ گناہ حائل ہو گئے۔ اب روح چاہتی کیا تھی؟ وہ جو کلمات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ کہ وہ جو تو نے کوئی ایسا عمل کر لیا، وہ عمل تیرے دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، اور آج میرے محترم بھائی اور بہنوں، کیا ہم نے آنکھوں سے جو دیکھا ہے، کیا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ جو کانوں سے سنا ہے، جو غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے
بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو گناہ سمجھا؟ 24 گھنٹے موبائل پہ ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اس کو کبھی گناہ سمجھا؟ ہمارے ہاتھ چلتے چلتے کسی کی چیز اٹھا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو گناہ سمجھا؟ جو دین اتنا نفیس ہے، جو یہاں تک متنبع کرے، یہاں تک آگاہ کرے کہ یہ جو تم آنکھوں سے کن اکھیوں سے دیکھتے ہو، تیرا رب اس سے بھی باخبر ہے، جو اتنا باریک بین، جو اتنا لطیف، جو ایک ایک چیز کو جاننے والا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سوچو طبیعت خراب نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟